بات سمیٹ. میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا, لیکن قاری یامین صاحب آ کر کے ہر 5 منٹ پہ بڑھاتے جا رہے ہیں تقریر کو. اس کی وجہ میں بتا دوں کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی آنے میں کچھ لیٹ ہو گئے, لیکن وہ اب امروہہ آ چکے ہیں. بس وہ جیسے ہی آئیں گے میری بات مکمل. آخری بات سن لیں, آخری بات. اگر اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتے ہو, مسجدیں بھرو, نمازی بنو, نماز کی پابندی کرو, اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. توجہ ہے آپ کی, کوئی مشکل نہیں. آپ تہیہ کر لو, طے کر لو, آپ تہیہ کر لو, طے کر لو, میں نے نمازی بننا ہے. آپ جب دل میں پکا ارادہ کر لو گے کہ میں نے نمازی بننا ہے, ایک وقت تو تم پکا ارادہ کرو. اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے. بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. اگر میرا اللہ چاہے تو بشر حافی کو بغداد کے شراب خانے سے اٹھا کر کے مسجد کی کبوتری بنا دیتا ہے, کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے. اس لیے بندہ کوشش کرے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. دل میں پکا ارادہ کرو. بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ, بچیوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ. نماز سے بڑا تعویذ کوئی نہیں, نماز سے بڑا کامیابی کا تمغہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. نماز سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کا عمل کے معاملے میں وسیلہ اور ذریعہ کوئی نہیں. اس لیے نماز کی طرف آؤ. 5 وقت مؤذن صدا دیتا ہے, مؤذن کی صدا پر لبیک کہو. اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو تبدیل کرو. نماز پڑھنے سے اتنی مصیبتوں سے بچو گے. اور سب سے بڑی بات, انشاءاللہ جب نمازی بن جاؤ گے تو دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی, دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی. گناہ کے ماحول سے نکلو گے, نیکیوں کے ماحول کی طرف آؤ گے. انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی, وہاں بھی کامیابی ہوگی. ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ سدھر جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان کی شکایت لوگوں نے کی, یا رسول اللہ یہ جو جوان ہے نا میرے آقا, گناہ کرتا ہے, برائی کرتا ہے, ناجائز و حرام کام کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے, کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں آقا وہ نماز بھی پڑھتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی. چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ بندہ نماز کی برکت سے گناہ سے رک گیا. فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے. ایک نوجوان ایک لڑکی پر فریبتہ ہو گیا, ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. اس لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی. اس نے اس لڑکی سے کہا اے لڑکی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تجھ سے پیار کرتا ہوں, کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی؟ اس لڑکی نے کہا کیوں نہیں, بالکل کریں گے, آپ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایک شرط ہے. لڑکے نے کہا کیا شرط ہے؟ لڑکی نے کہا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اقتداء میں 40 دن تک کے تمہیں نماز با جماعت ادا کرنا ہے. اگر تم 40 دن تک با جماعت نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ ہم شادی کے بارے میں سوچیں گے. کیا ہوا, 1 دن 2 دن مرتا کیا نہ کرتا, نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہے, فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ گزرے. جب 40 دن قریب گزرنے لگے تو لڑکی نے اپنی کنیز سے کہا کیا حال ہے اس عاشق آوارہ کا جو ہمیں شادی کا آفر دے رہا تھا؟ اس کی کنیز نے کہا وہ تو بڑی نظریں نیچی کر کے چلنے لگا. کہا ذرا چیک تو کرو کیا ہوا. جب اس لڑکی کی کنیز اس لڑکے کے پاس گئی, کہا آپ نے تو میری مالکہ سے شادی کا آفر کیا تھا اور اس نے 40 دن تک نماز کا لیے کہا تھا, بتائیں کیا خیال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اب ہم شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ جب تک دل میں یار نہیں بسا تھا دل ادھر ادھر آوارگی کرتا تھا. یار کا پیار دل میں بس گیا ہے, اب
اب کسی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو یہ نماز کی برکت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اپنے بچوں کو سدھارنے والوں، بچے تعویذ سے نہیں سدھریں گے۔ اپنے بچوں کو سدھارنے والوں، بچے مار پیٹ سے نہیں سدھریں گے۔ اپنے بچوں کو سدھارنے کا خواب دیکھنے والوں، گالی گلوچ سے بچے نہیں سدھریں گے۔ قرآن نے کتنا خوبصورت قانون دیا، نمازی بنا دو بچے کو، انشاءاللہ دلوں میں نفرت پیدا ہوگی گناہ کی، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی برائیوں کی، دلوں کے اندر گھن پیدا ہوگی برائیوں کی، اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی، خود بخود انسان اللہ کے قریب ہوتے ہوئے چلا جائے گا۔ کہتے ہیں ایک دور میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کا دور تھا۔ ذوالنون مصری کے دور میں ایک لڑکی تھی جو ماحول خراب کر رہی تھی، بگڑ گئی تھی، اور بگڑنے کی وجہ سے ماحول خراب کر رہی تھی۔ وہ رقص کرتی تھی، وہ ناچتی تھی، وہ گانے گاتی تھی، اس کا میوزک کا انداز بہت اچھا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے اور گانے سنتے، اس کا ناچ دیکھتے اور اس کے ناچ میں مبتلا ہوتے۔ ایک دن محلے کے کچھ شریف لوگ حضرت سیدنا ذوالنون مصری کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے برگزیدہ ولی، اے اللہ کے بندے، ایک لڑکی ہمارے محلے میں آئی ہے اور وہ اتنا اچھا ڈانس کرتی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، یعنی اس کے میوزک کا، ناچنے گانے کا انداز یونیک ہے، انفرادی ہے، سب سے ہٹ کر ہے۔ دن بدن لڑکے اس کے دام تصویر میں، دام فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اے ذوالنون، ایک کام کرو، تمہارے تعلقات بادشاہ تک ہے، تمہارے تعلقات بڑے بڑے اوپر لیول تک ہے، ایک کام کرو، اس لڑکی کو ہمارے مصر سے نکال دو، ہمارے علاقے سے نکال دو، ہمارے محلے سے نکال دو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ تمہیں ناچ بند کرانا ہے یا لڑکی کو محلے سے نکالنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو ناچ بند کرانا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تو محلے سے پھر مت نکالو، کیونکہ اگر ہم اس کو اپنے محلے سے نکال دیں گے وہ کسی اور محلے میں جا کے ناچے گی، ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے کسی اور شہر میں جا کے گندگی پھیلائے گی۔ یہاں تو ذوالنون مصری ہے، وہاں کون ذوالنون مصری ہوگا؟ تو صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے، وہ بیماری سے نفرت کرتے ہیں، بیمار سے نفرت نہیں کرتے۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس لڑکی کا ناچ بند کرانا ہے تو انشاءاللہ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں وہ بند کرا دوں گا۔ کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری نے اس لڑکی کے پاس اپنے مرید کو، خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ اس لڑکی سے پوچھو تو صحیح کہ وہ ایک رات میں کتنا پیسہ کما لیتی ہے، کتنے روپے کما لیتی ہے۔ خادم گیا اور جا کر کہا اے لڑکی، ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری پوچھتے ہیں ایک رات میں تم کتنا کما لیتی ہو؟ اس نے کہا اتنے ہزار ہم کما لیتے ہیں۔ تو خادم نے کہا اتنی ہزار کی رقم ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری تمہیں دے دیں گے، مگر آج کی رات تمہیں ناچنا نہیں ہے، تمہیں کسی کو آنے نہیں دینا، تم اپنے گھر میں کسی کو بلاؤ گی نہیں۔ جب ساری رقم سب کی طرف سے ہم نے دے دی تب آپ کسی کو بلاؤ گی نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری کے وہ مرید کے کہنے پر لڑکی خوش ہو گئی، اس کو ایسا لگا ابھی تک تو آوارہ چھوکرے میرا ناچ دیکھنے آتے تھے، ابھی تو صاحب تسبیح مصلی ذوالنون جیسا ولی اور صوفی بھی میرا ناچ دیکھنے آ رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے مطابق سوچتا ہے، اپنے دماغ اور سوچ کے مطابق سوچتا ہے۔ ادھر رات ہوئی، عشاء کی نماز حضرت ذوالنون مصری نے پڑھی، کندھے پہ مصلی ڈالا اور مصلی ڈالنے کے بعد اس کے گھر میں قدم رکھا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، لڑکی نے پہلی مرتبہ حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا اور اس نے دیکھ کر سوچا سب آ کر کے مجھے ایسی للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے قصاب کی دکان پر گوشت کے لوتھڑے کو لوگ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، ایسے سب، لیکن آج ذوالنون آ کر نظریں جھکاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اس لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے ذوالنون؟ تو آپ نے فرمایا میں نے رات بھر کی پوری قیمت دے دی ہے، آج رات تم کو میرے ساتھ گزارنا ہے۔ لڑکی نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا بیٹی آج ہم رات کو نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دیکھو حضرت ذوالنون نے اتنی آوارہ لڑکی کو سدھارنے کے لیے کیا چیز کا استعمال کیا؟ نماز کا۔ بیٹی
آج ہم نماز پڑھیں گے رات کو. اس نے کہا لوگ تو مجھے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے لوگ کھانے کی ڈشوں کو دیکھتے ہیں, آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں. فرمایا بیٹی وہ مسلمان اور ہے, میں مسلمان اور ہوں. اسلام میں لڑکی کو اگر دیکھنا ہی پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت تو دیکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے, بڑی ہو تو ماں کے سامان ہے, برابر کی ہو تو بہن ہے, چھوٹی ہو تو بیٹی ہے. یہی 3 روپ ہم دیتے ہیں بیٹی کو اور کچھ نہیں. نماز پڑھے. کہا بابا میں نے تو کبھی نماز پڑھا ہی نہیں, میں مسلمان ہوں, میں نے کبھی نماز نہیں پڑھا, مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی. ذوالنون مصری نے کہا کوئی بات نہیں, وضو کرو, میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ, جیسے میں کروں میری نقل کرو. ہائے ہائے ہائے, توجہ کریں, یہ نماز ہے, جیسے میں کروں میری نقل کرو. کھڑی ہو گئی. ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا. قرآن کا اپنا اثر ہے, قرآن دلوں کو بدلتا ہے, قرآن انقلاب پیدا کرتا ہے, قرآن تبدیلی لاتا ہے, قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے, قرآن دلوں کو چمکاتا ہے, قرآن اللہ اکبر دلوں کے اندر گناہوں کی زنجیروں کو توڑ کر کے اللہ سے رشتہ جوڑ دیتا ہے. 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کے بوریا نشینوں کو جو آسمان ہدایت کا تارا بنایا تھا وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے بنایا تھا, قرآن کی برکتوں سے بنایا تھا. فاروق اعظم کو اسلام ملا, بہن نے قرآن پڑھا, عمر مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر, قرآن کی برکت سے عمر جیسے لوگ اسلام کو ملے. قرآن, میرے آقا فرماتے ہیں بعض شہر ایسے ہیں جو جنگ کی وجہ سے فتح ہوئے ہیں, مدینہ ایسا شہر ہے جس کو ہم نے قرآن کی برکت سے فتح کیا ہے. اللہ اکبر, اندازہ کریں حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا. وہ لڑکی ناچ گانے اور تماشوں میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی, اس کو کبھی رونا ہی نہیں آیا تھا. لیکن آج جب حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا تو وہ ہمک ہمک کر ہچکیاں لے کر کے رو رہی تھی. ذوالنون قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. کہتے ہیں گناہوں کے دھبوں کو جو دل پہ لگ جاتے ہیں 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں پاتا, مگر ندامت کے آنسو دل پہ لگنے والے دھبوں کو دھل دیا کرتے ہیں. موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, شرمندگی اور ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جہنم کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا, لیکن گنہگاروں کے آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں وہ بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. ذوالنون مصری نماز پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. رقاصہ نچنیاں ہمک ہمک کر کے رو رہی تھی, آنسو آ رہے تھے. ذوالنون نے اللہ اکبر کہا, رکوع میں سر رکھ دیا, رکوع سے اٹھے اور پیشانی زمین پہ رکھ دی. لڑکی نے بھی حضرت ذوالنون کی نقل میں سر سجدے میں رکھ دیا. ذوالنون نے سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے کہا اور دل سے کہا, مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. سبحان اللہ, سبحان مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے. مولا اگر تیرے کرم نے سہارا نہیں دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوسرا سجدہ نہیں کروا سکتی. دنیا نے دیکھا ذوالنون نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو نماز پوری کی تو وہ لڑکی تھی نہیں, وہ غائب تھی. اب وہ لڑکی کو ڈھونڈا گیا, نہیں ملی. نچنیاں کہاں گئی, رقاصہ کہاں گئی, نچنیاں کہاں گئی, رقاصہ کہاں گئی, نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی. ایک دن وہ لڑکی, وہ رقاصہ قصہ پارینہ بن گئی, ماضی کا بھولا ہوا قصہ بن گئی. اچانک ذوالنون مصری ایک وقت رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے بعد مصروف ذکر اذکار تھے. ایسے میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کو غیب سے آواز آتی ہے, ذوالنون ذوالنون میرے یار, میرے دوست, میرے ولیہ کا انتقال ہو گیا ہے, جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو, اسے کاندھا دو, اسے کفن سونپو, اسے قبر میں لٹاؤ. ذوالنون مصری آنکھ کھلی, گئے. کیا دیکھا حضرت ذوالنون نے؟ جیسے ہی کپڑا ہٹایا, جیسے ہی کپڑا ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کوئی اور نہیں تھا, وہی وہ رقاصہ اور نچنیاں تھی. چند دنوں پہلے
حضرت ذوالنون نے جس کو سجدہ کروایا تھا ایک سجدہ، وہی رقاصہ، وہی نچنیا تھی جس کا لاشا پڑا ہوا تھا چہرے پر حضرت ذوالنون نے جب وہ کپڑا ڈال دیا، یہ تو عورت ہے، یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، لیکن عورت ہے، نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے، کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے۔ حضرت ذوالنون شہر میں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد حضرت ذوالنون نے چند عورتوں کو ساتھ لیا، مردوں کو ساتھ لیا اور خواتین سے کہا چلو کسی ولیہ کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے۔ جب سارا مجمع وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ حضرت ذوالنون پریشان تھے، یا اللہ وہ لاشا کہاں چلا گیا، وہ لاشا کہاں چلا گیا؟ تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا، ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے، وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت ذوالنون نے سوچا یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، اتنی مقبول کیسے ہو گئی؟ گئے تفکرات میں تھے، سوچ میں تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ وہی لڑکی ہے جو جنتی لباس پہن کر جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی۔ ذوالنون مصری نے کہا اے لڑکی تو وہی رقاصہ ہے نا جو ہمارے محلے میں ناچتی تھی، رقص کرتی تھی، ناچتی تھی، یہ بتا یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا؟ تو اس لڑکی نے کہا ذوالنون ایک سجدہ جو میں نے تمہارے ساتھ خلوص دل سے کیا تھا، اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا تھا، مجھے ولایت کا منصب عطا کر دیا تھا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ جسے روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ آؤ سجدوں کے قریب آؤ، دنیا تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، شرق غرب تمہارے ہیں، عزت و وقار تمہارا ہے، دولت و عزت تمہاری ہے، سیاست و سماج تمہارا ہے۔ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو یہ ساری کامیابی کا راز صرف 10 منٹ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف 10 منٹ نکالنے کا آج سے عہد کر لو، ارادہ بولو، وعدہ کرتے ہو؟ کتنے لوگ کرتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائیو وعدہ کرو گے تو بھی نماز فرض ہے، نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے۔ آج پہلی مرتبہ زندگی میں اتنی لمبی تقریر کی ہے، آپ کو وعدہ تو کرنا بنتا ہے۔ بولو وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، ہاتھ اٹھائیں، فرشتوں کو گواہ بنائیں۔ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ اٹھا کے رکھو، اٹھا کے رکھو۔ دوسرا وعدہ، صرف تم نماز نہیں پڑھو گے، بس صرف تم ہی نماز نہیں پڑھو گے، اپنی بیوی بچوں کو بھی نمازی بنو۔ سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسری بات، کل سے نہیں، ہاتھ اٹھا کے رکھو۔ کتنی دیر میں ذرا دیکھوں تو صحیح، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، کتنی دیر نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھتا ہے ذرا وہ بھی تو دیکھو نا۔ تیسری بات، کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے پڑھیں گے۔ جن کی عشاء باقی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر ایسا ہوا تو 2.25 گھنٹے میرا اتنا چیخنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ امروہہ والو، میں نے آج تک اتنی لمبی تقریر کہیں نہیں کی، شاید یہ پہلی مرتبہ 2.25 گھنٹہ میں نے، اس لیے کہ میری عادت ہے میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کہیں نہیں بولتا، لیکن آج غوث اعظم کا خصوصی کرم، سبحان اللہ، سبحان غریب اللہ، نواز کی خصوصی عنایتیں، صابر پاک کی نظر کرم، رسول پاک کی امداد، آج آپ اور ہم دونوں ایک دوسرے سے 2.25 گھنٹہ مخاطب رہے۔ لیکن امروہہ والو، تمہاری یہ محبت بھی مجھے مرتے دم تک یاد رہے گی،
سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت بہار طیبہ کانفرنس علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. جشن دستار بندی مدرسہ عثمانیہ فیضان رضا سرزمین امروہہ علماء اہل سنت. میرے بھائیوں، اتنی دیر میں تو مجمع اٹھ کر چلے، لوگ خالی ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، بچے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، اور جو دوستوں کا سرکل ہے ان کو بھی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. اللہ دونوں جہان کی فلاح نصیب فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے. اور آج جس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس ہے فیضان رضا، اللہ اس مدرسے کو بھی دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ 25 فارغین مجھے بتائے جا رہے ہیں، قاری یامین صاحب نے 25 فارغین ہیں ماشاءاللہ. اور صرف یہی مدرسہ نہیں، عاشقان رسول کے جتنے مدارس ہیں ہر مدرسے کی مدد کرو، تعاون کرو. جامعہ نعیمیہ ہوا اور آس پاس کے جتنے سب علاقے ہیں، ادارے ہیں، اور جامعہ اشرفیہ ہوا اور جامعۃ الرضا ہوا، منظر اسلام جو بھی ہیں ہمارے عشاق کے، اس لیے کہ جب تک مدرسے سلامت ہے ہمارا دین سلامت ہے. العلم حیات الاسلام و عماد الدین. علم اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے. یاد رکھنا، نمازی تو محلے سے مل سکتے ہیں لیکن امام صرف مدرسوں سے ملتے ہیں. نمازی کہیں سے بھی پکڑ کے لائے جا سکتے ہیں مقتدی، امام مدرسے سے ملتا ہے. اس لیے مدرسوں کی قدر کرو اور مدرسوں کی اہمیت جانو، مدرسوں کو مضبوط کرو. مدرسے مضبوط ہوں گے ہمارا دین مضبوط ہوگا. اس لیے کہ ہماری جو ٹکی ہوئی دین کی عمارت ہے وہ مدرسوں سے ہے. بلکہ آپ کو بتا دوں مسلمانوں، ہمارے ملک ہندوستان بھارت میں جب انگریزوں نے اپنے قدم جمائے تو یہی مدرسے کے فارغین تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جان کی بازی لگا دی. یونیورسٹی اور کالج والے بعد میں آئے، سب سے پہلے جو آگے آئے یہی مدرسے کے لوگ تھے جن کا نام فضل خیر آبادی تھا، کفایت اللہ کافی مراد آبادی تھا، حضرت فیض عثمانی تھا. یہ سب بڑے بڑے لوگ، اللہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا. یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جان کی بازی لگا دی. یونیورسٹی اور کالج والے تو پیچھے پیچھے سے آئے. آج بھی انڈمان میں قبریں بتا رہی ہے کہ انڈمان میں جن لوگوں نے کالا پانی کی سزا بھگتی ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں آئے تھے، وہ مدرسوں کے سپوت تھے جنہوں نے ملت سے بھی وفا کیا اور ملک سے بھی وفا کیا. اور مراد آباد کے قریب رہنے والوں، جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے مراد آباد کی زمین کا احسان ہندوستان قیامت تک نہیں بھول سکتا، کیونکہ وہ مدرسے کا عظیم سپوت جسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے. اللہ اکبر. اسی ملک ہندوستان کے لیے اس اللہ کے ولی نے قربانی دی، شہید ہوئے، پھانسی کا پھندا چوما، لیکن جب ان کی قبر کھلی تو ان کا جسم صحیح سلامت تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ صرف مدرسے والا نہیں تھا، وہ مدرسے کے ساتھ خانقاہ والا بھی تھا، دل والا تھا، جگر والا. کیسا عاشق رسول. ارے لوگوں کی ٹرین اگر تیز چلنے لگے تو دل دہلنے لگتے ہیں، قلم ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. لیکن سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو جب پھانسی دی جانے لگی تو کہا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو مدرسے کا وہ بطل جلیل کہتا ہے آخری خواہش ہے کہ نبی کی نعت پوری زندگی لکھتا رہا، اب بھی نبی کی نعت لکھوں گا. اور کافی نے جو آخری نعت لکھی وہ آخری نعت ہے کہ وہ لکھا کوئی گل باقی رہے گا. یہ مراد آباد سے اٹھنے والی آواز ہے.
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر، اس تنے بے جان پر، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور عقیدے کا شعر کہتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور کتنے یقین سے کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا۔ اور پھر کہتے سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک۔ کافی مراد آبادی وہ شاعر ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کسی شاعر کی شاعری نہیں سنتا قصدن، صرف دو ہی لوگوں کو سنتا ہوں، ایک تو میرے چھوٹے بھائی حسن بریلوی کو سنتا ہوں اور دوسرے کافی مراد آبادی کو سنتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کافی مراد آبادی ایسے شاعر ہیں جن کو امام احمد رضا نعت خوانی کی دنیا کا بادشاہ کہتے ہیں، کافی کو بادشاہ کہتے ہیں اور خود کو وزیر اعظم کہتے ہیں نعت خوانی کی دنیا۔ جب وزیر کا کوئی جواب دیے رضا بریلوی کا تو جو بادشاہ و نعت خوانی کی دنیا کا اس عاشق کا کیا جواب؟ وہ تمہارے مراد آباد کے تھے اور قبر کھلی تو کفن بھی محفوظ تھا، تو کیا کہتے ہیں؟ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں۔ یقین دیکھو یقین، نعت مٹانے والوں کی نہیں چلے گی، حریت کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا، آزادی کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا، سب فنا ہو جائیں گے لیکن سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تو مدرسے نے ایسے ایسے لوگوں کو دیا، اس لیے ہمیں مدرسوں کی قدر کرنا، مدرسوں کو آگے بڑھانا، مدرسوں کو مضبوط کرنا، یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ آپ نے بہت وقت دیا، بہت وقت عنایت کیا، اب تھوڑا سا وقت جو ہے آپ اور رک جائیں گے تو بڑی محبتیں آپ کی، بڑی مہربانی، کیونکہ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی بہت لمبا سفر کر کے، اتنی لمبے سفر سے صرف آپ سے ملنے کے لیے اور کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور وہ آ چکے ہیں، بس وہ محفل میں بھی آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر اگر 10-15 منٹ کا ٹائم آپ اور بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت کو بھی خوشی ہوگی، آپ حضرت کی باتیں سن لیں اور اس پر عمل کریں۔ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کی گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک جملہ جو ہے وہ درجنوں تقریر پر بھاری نظر آتا ہے، کبھی کبھی ایک ایک ان کا قول وہ جب پیش کرتے ہیں نا تو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل انداز سے پیش کرتے ہیں، کبھی کبھی دل جھنجھوڑ دیتے ہیں، دلوں کے اندر انقلاب آنے لگتا ہے، دلوں کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے قائد، اپنے امیر کا استقبال کر لیں، سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور حضرت کا استقبال کریں۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر کے جائیے گا نہیں، آپ استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر،